25 سفر ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 29 سفر ہے مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دو ہستیوں کی یاد اس مہینے میں خاص طور پہ منائی جاتی ہے۔ مجدد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مجدد کے معنی ہوتے ہیں دین کو خالص کرنے والا۔ دین میں جو لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، مجدد اس کو آ کے دودھ کو الگ کرتا ہے اور پانی کو الگ کرتا ہے۔ تو مجدد الف ثانی کیا ہوئے؟ 1000 سالہ مجدد۔ کون سے مجدد؟ 1000 سالہ۔ دوسرے ہزارے کے 1000 سال کے لیے اللہ مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ ہندوستان میں مغلوں کا دور تھا۔ کس کی حکومت تھی؟ مغلوں کی حکومت تھی۔ بادشاہ تھا جلال الدین محمد اکبر، اس کا دور تھا۔ دولت و اقتدار کے نشے میں اس نے بہت سی باتوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ مسلمان ہندوؤں کی شادی کروانے لگ گیا یہ بادشاہ، اپنے آپ کو سجدہ کرانے لگ گیا یہ، اور گائے کا ذبح اس نے منع فرما دیا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہندو گائے ذبح نہیں کرتے، تو اس نے بھی ذبح جو ہے اس کو منع فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا، جب یہ دین میں اتنا بگاڑ پیدا کر رہا تھا ہندوستان میں۔ آپ نے وہاں آواز حق بلند کی، تو یہ اس کا آخری دور تھا، اور اس دور میں یہ انتقال کر گیا۔ تو اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا، نور الدین جہانگیر، اور اس نے بھی کیا کیا؟ اپنے باپ کے طریقے پر اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا۔ گائے کا ذبح اس نے بھی بند کرا دیا، اور اس نے کیا کیا؟ ایک شیعہ خاتون نور جہاں سے شادی کر لی اس نے، اور خطبے میں صحابہ کرام کے نام بھی اس نے نکلوا دیے۔ اور مجدد الف ثانی تو پہلے سے اس کے باپ کے دور سے آواز حق بلند کر رہے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ مجدد الف ثانی کو اپنی فوج کو حکم دے کے گرفتار کرا کے ان کو قید کر لیا جیل میں۔ جب یہ قید ہو گئے مجدد الف ثانی، تو جتنے قیدی تھے نا وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے مرید ہو گئے، اور جیل میں بھی اللہ اللہ ہونے لگ گئی۔ جتنے قیدی تھے سب ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ جہانگیر نے ان کو ایسے کمرے میں بند کیا، کالی کوٹھری میں، جہاں پہ کوئی نہ ہو، اکیلے ان کو بند کر دیا۔ انہوں نے کہا جیل میں قیدیوں کے ساتھ رکھا، وہاں بھی یہی ہوا کہ ان کی تبلیغ جاری ہے، کیونکہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ اللہ اللہ ہونے لگ جاتی ہے، یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو اس نے ان کو نظر بند کرا دیا۔ جب ان کو نظر بند کرایا نا، تو رات کو جب یہ سوتا تھا جہانگیر، تو اس کو اٹھا کے کوئی بستر سے نیچے پھینک دیتا تھا۔ رات کو ایسے ہی ہوتا تھا، 3-4 دن اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ تو اسے گھبرا کر اپنے دوستوں کو بتانے لگا جو اس کے مشیر تھے ساتھ رہنے والے، کہنے لگا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، رات کو میں سوتا ہوں تو مجھے کوئی چیز آتی ہے گرا دیتی ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور اس کے دل میں بڑا خوف پیدا ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا یہ، کہہ رہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مر ہی نہ جاؤں میں۔ تو ان کو کہا کہ جن کو تم نے قید کیا ہوا نا مجدد الف ثانی، ان کو رہا کرو، یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اس نے کہا اچھا، ان کو بلا کے لاؤ میرے سامنے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کے سامنے تو آ جائیں گے، وہ بادشاہ کو کہا وہ آپ کے سامنے تو آئیں گے، لیکن وہ حضرت آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جب وہ سجدہ نہیں کریں گے تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سجدہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، بلاؤ تو صحیح نا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا میرے محل کا بڑا دروازہ بند کر دو اور چھوٹی کھڑکی بناؤ، کھولو، جب وہ جھک کے آئیں گے نا کھڑکی کے اندر سے تو میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا۔ مومن کو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ دیتا ہے، فراست دیتا ہے۔ جب حضرت چھوٹی کھڑکی سے اندر آنے لگے تو حضرت نے اپنا پاؤں پہلے داخل کیا اندر، پہلے پاؤں اور داخل کیا، پھر بعد میں اپنی گردن داخل کی۔ علامہ اقبال بھی کہتا ہے نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو فراست عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کی کوششیں رنگ لائیں، آپ نے کہا میں ایسے رہا نہیں ہوں گا، میری شرطیں، اگر وہ شرطیں آپ مانتے ہو تو میں رہائی قبول کروں گا، ورنہ میں جیل میں رہوں گا۔
ایک تو یہ جو سجدہ کراتا ہے اپنے آپ کو، یہ بن کر تجھے کوئی سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اور گائے کا جو ذبح ہے مسلمان گائے کا ذبح بھی کریں گے، اور خطبوں میں صحابہ کرام کے نام بھی داخل فرما۔ وہ جہانگیر نے تینوں شرطیں مانی، وہ تینوں شرطیں حضرت کی مانی گئیں۔ پھر حضرت جو جیل سے باہر آئے، پھر اس کا مقابلہ کیا آپ نے، اور اس کو نظام کو تبدیل کیا آپ نے، اس سے مقابلہ کیا مجدد الف ثانی نے۔ تو یہ اس دور میں آئے جب دین میں کتنی مشکلات پیدا ہو گئی، تو دین میں کتنا بگاڑ آ گیا تھا ہندوستان میں۔ تو حضرت نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، تو آپ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا۔ ایک ہستی کا ذکر ہوا، پھر ہندوستان میں انگریز نے قدم رکھا، پھر انہوں نے مغلوں سے حکومت چھینی تھی، انگریزوں نے، مغلوں کے پاس حکومت تھی، تو انگریز نے 1600 عیسوی میں انہوں نے اپنے لوگ بھیجنا شروع کیا انگریز، کہ ہندوستان میں قبضہ کریں گے، اتنی نعمتیں، اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، وہاں پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت بنائیں گے۔ تو ان کے وفد آتے تھے، لوگ بھیجتے تھے، ان کے کارندے آتے تھے سارے، کہ جاؤ ذرا دیکھو مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے اور ان کی طاقت کیا ہے، تاکہ ان کی طاقت کو توڑا جائے۔ جب وہ گروپ آتے تھے، انہیں رپورٹ تیار کی، انہیں رپورٹ کیا تیار کی؟ فرمایا مسلمانوں میں 2 طاقتیں ہیں۔ فرمایا تو یہ اپنے نبی سے عشق بہت کرتے ہیں، جینا مرنا سمجھتے ہیں، اس کے نام پہ جان مال سب کچھ قربان کرنے کو یہ زندگی سمجھتے ہیں، اور یہ جہاد کو زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر 2 چیزیں ہیں، یہ اگر ان میں 2 چیزیں یہ ختم کر دی جائیں تو ان سے حکومت لینا بہت آسان ہے، ان سے حکومت لینا بہت آسان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا، انگریزوں نے، انہوں نے کہا عشق رسول کون نکال سکتا ہے ان کے اندر سے؟ انگریزوں کے جو کارندے آتے تھے، جو جاسوس آتے تھے، انہوں نے کہا ان کے اندر ایک طبقہ ہے مولوی کا، ان کے پیچھے لوگ ان کی بات مانتے ہیں، اگر ان کے مولویوں کو خرید لیا جائے تو یہ جو بتائیں گے نا وہ لوگ ویسے ہی عمل کریں گے۔ انہوں نے سارے مولویوں اور پیروں کو خریدا انگریزوں نے، اور پیسے دیے۔ اشرف علی تھانوی جو تھا، اس کو تنخواہ ملتی تھی انگریز کی طرف سے، اس ٹائم کے دور پہ 500 روپے بڑی چیز ہوتے تھے، اس ٹائم پہ 500 روپے۔ انگریز کو 500 روپے کیوں دیتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا، اس کو وہ تنخواہ کیوں دیتے تھے؟ تو یہ تنخواہ لیتے تھے۔ ایک بھی سنی نہیں بکا، جتنے بکے سب دوسرے بکے۔ یہ خوب ان لوگوں انگریزوں سے پیسہ لیا ان لوگوں نے، پھر پیسہ لیا تو ان کو کیا نکالنا تھا؟ عشق رسول نکالنا تھا۔ اسی دور میں یہ کتابیں چھپی ہیں ساری، تقویۃ الایمان اور اس طرح کی جتنی کتابیں ہیں نا، ان کتابوں میں کیا لکھا تھا؟ ان کتابوں میں جس کی وجہ سے لڑائی تھی نا، وہ لڑائی اسی باتوں پہ تھی۔ وہ اس کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی جو ہے بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا تقویۃ الایمان میں۔ انہوں نے یہ باتیں لکھنا شروع کری، نبی کا ادب اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہو۔ علامہ کوکب نے یہ کتاب ہے دیوبند سے بریلوی، ان کی کتابوں کا ایک ایک حوالہ اس کے اندر موجود ہے، جو کفریہ عبارات انہوں نے لکھی ہیں نا تقویۃ الایمان میں اور دوسری کتابوں میں، وہ علامہ صاحب نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں کہ اس کتاب میں یہ کفریات ان لوگوں نے بکے ہیں۔ تو اس دور میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ مولوی سارے بک رہے تھے اور کس کے خلاف باتیں کر رہے تھے؟ ساری عشق رسول نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ امام احمد رضا کو۔ کتنے فتنے اٹھے ہوئے تھے، اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو بچپن سے اتنی صلاحیت دی تھی کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں تو فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا، فتویٰ لکھنا۔ 14 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اس عمر میں تو آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ تو جب نبی کی اتنی برائیاں ہو رہی تھیں تو حضرت نے اپنا قلم دبویا دوات کے اندر اور لکھا سب سے اولیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی، شعر لکھا۔ ان کے سارے مدرسے ایک طرف، سارے مولوی ایک طرف، ان کا سارا ساز و سامان، سارا پیسہ ایک طرف، ہمارا ایک اعلیٰ حضرت اس ٹائم پہ کھڑا ہوا تھا۔ ایک ہی اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکے، سارے فرقے مل کر۔ اعلیٰ حضرت جو لکھتے تھے وہ ایسا مقبول ہوتا تھا، لوگ ان کو مانتے تھے۔ یعنی کہ
ساری طاغوتی طاقتیں ایک طرف، ہمارا اعلیٰ حضرت ایک طرف. امام احمد رضا کے عدد ہیں 1054 بنتے ہیں. ان کے جو عدد ہیں امام احمد رضا کے 1054. اتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے، اور 54 علوم آپ کو آتے تھے. کتنے علوم؟ 54 علوم. 54 علوم آپ جانتے تھے، صرف، نحو، اصول فقہ، جتنے اصول کی کتابیں، اس طرح کی تفسیر کی کتابیں، ساری 54 علوم آپ جانتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے تھے، کسی کالج میں نہیں پڑھے تھے. گھر میں جو انہوں نے پڑھ لیا بوریے پہ بیٹھ کے، جو والد صاحب نے پڑھا دیا، ضرب مائنس پلس جو آپ کو سکھا دیا، اسی سے آج سائنس حیران. ان کے پاس اتنے علم تھے. یہ جتنا آپ یہ نقشہ بنا ہوا ہے، آپ جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، فلانی نماز کا ٹائم یہاں سے لے کے یہاں تک شروع ہو جاتا ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت نے بنا کے دیا تھا سارا. اور کہاں سے خط آتے تھے ان کے پاس؟ پوری دنیا سے سوال آتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس. امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، افریقہ سے بھی آ رہے ہیں. بیٹھے ہوئے کہاں؟ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس ٹائم نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس. خط آتا تھا، 2 لائنوں کا سوال ہوتا تھا، تو حضرت اعلیٰ حضرت ایک پوری کتاب میں اس کا جواب دیتے تھے. پوری کتاب لکھتے تھے اس کے جواب کے اندر. فتاوی رضویہ جو لکھا ہے ان کا، آج وہ سب کی رہنمائی کر رہا ہے. وہ کتنی جلدوں میں وہ فتاوی، کتنے صفحے اس کے بتاتے ہیں؟ 22,000 صفحوں پر مشتمل ہے وہ. 22,000 صفحے ہیں اس کے، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے فتاوی رضویہ. آج وہ جو مفتی بنتے ہیں اسی فتاوی کو زیادہ تر دیکھتے ہیں وہ، اور رہنمائی کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا فتاوی. کسی نے کوئی خط لکھا تو اعلیٰ حضرت کو حافظ لکھ دیا، حافظ اعلیٰ حضرت. تو اب 2 طریقے تھے، یا تو اس کو کہہ دیتے کہ میں حافظ نہیں ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا چلو اس نے لکھ دیا تو کیوں نہ میں قرآن کریم یاد ہی کر لوں میں. تو اعلیٰ حضرت روزانہ 1 سپارہ یاد کرتے تھے. کر سکتا ہے وہ 1 سپارہ یاد کرتے تھے. 30 دن میں 30 سپارہ یاد کر لیے. 30 دن میں یہ حافظ ہو گیا اعلیٰ حضرت. اب یہ کمال تھا نا یہ، ورنہ جتنا کام وہ کر گئے نا اتنی سی عمر میں، کوئی اتنی سی عمر میں نا کوئی کتابیں پڑھ نہیں سکتا ان کی لکھی ہوئی، بلکہ ان کی کتابوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے. ان کی طرح مشکل نام ہے اس کتابوں کے. کتابیں پڑھنا تو دور کی بات ہے. ضیاء الدین اسپتال ہے نا یہاں پہ، یہ سر ضیاء الدین کے نام سے بنا ہوا ہے. یہ اس ٹائم کے یہ پروفیسر تھے، بہت قابل تھے یہ ہندوستان میں. ان کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، یہ ایسا مسئلہ آ گیا ریاضی کا، ان کو اس کا جواب نہیں مل رہا تھا. انہوں نے ساری یونیورسٹیوں سے رابطہ کر لیا، سب لوگوں سے رابطہ کیا، ان کو جواب نہیں ملا. یہ انہوں نے کہا کہ میں جرمنی جاؤں گا اس کا جواب لینے کے لیے. تو یہ ضیاء الدین کے ساتھ نا اعلیٰ حضرت کے ایک مرید ہوتے تھے. ان کو پتہ لگا کہ یہ جرمنی جا رہے ہیں ایک سوال کا جواب لینے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت کے وہ ملنے والے تھے. انہوں نے کہا سر ضیاء الدین آپ جرمنی جا رہے ہیں، ایسا کرو یہاں بریلی میں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں، آپ ان سے مل لو نا اس سوال کے لیے. انہوں نے کہا کون ہے وہ؟ کہنے لگا مولوی ہیں، پیر. انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے یونیورسٹی کے لوگ پروفیسر اس کا جواب نہیں دے پا رہے، وہ مولوی کا جواب دے گا. انہوں نے کہا حضرت آپ جرمنی تو وہاں بھی تو جا رہے ہیں نا جرمنی، تو بریلی تو تھوڑا سا دور ہے، آپ چل لینا میرے ساتھ. اچھا وہ مان گیا، کہنے لگا اچھا چلیں گے تمہارے ساتھ. یہاں پہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بتا دیا کہ اس طرح کے پروفیسر آ رہے ہیں، وہ ٹائی بھی لگاتے ہیں، سب لگاتے ہیں، تو آپ تھوڑا غصہ نہیں ہوئیے گا، ان کو جواب دے دیجیے گا. کہنے لگا اچھا، ان کو بلا کے لے آؤ. تو جب وہ آئے، عصر کا ٹائم تھا، وہ سر ضیاء الدین آئے، تو آپ عصر کا وضو کر رہے تھے، آپ آستینیں آپ نے چڑھائی ہوئی تھی اعلیٰ حضرت نے. جب وہ آئے سر ضیاء الدین تو کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا مسئلہ جو ہے بہت بڑا ہے، وہ کئی لوگوں سے میں پوچھ چکا ہوں، اس کو مجھے کہیں جواب اس کا نہیں ملا. اعلیٰ حضرت نے کہا تو مسئلہ بیان تو کرو. اس نے مسئلہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے وضو کرتے کرتے اس کو جواب دے دیا، وضو کرتے کرتے اس کا جواب دے دیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے اتنے قابل لوگ اس کا جواب نہیں دے پائے، اور یہ ایک بوریے پہ بیٹھنے والا، زمین پہ بیٹھنے والا شخص. کہنے لگا میں نے سنا تھا علم لدنی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ چیز میں نے دیکھی تو اعلیٰ حضرت میں دیکھی. اس نے داڑھی رکھ لی وغیرہ، اعلیٰ حضرت کے خاص بندوں میں شمار ہوا وہ. اس نے داڑھی رکھی. پھر اس طرح کی بہت اعلیٰ حضرت کی جو ہے نا کرامات مشہور ہیں اعلیٰ حضرت کی. جو ایک انسان جو ہے، عام انسان
کا عقل ایسا کام نہیں کرتی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ ایک وہاں کا نواب تھا، اس نے کہا کہ میری شان میں کوئی شعر لکھ دیں اور میں آپ کو انعام میں زمین دوں گا۔ اب یہ نعتیں کس کی لکھتے تھے؟ یہ تو نبی کی نعتیں لکھتے تھے۔ اس نے کہا میری تعریف کے لیے 2 شعر لکھ دیں اور زمین کا ٹکڑا لے لیں۔ زمین کا کو کہتے تھے نان پارا، وہاں کی جو زمین تھی اس کا نام کیا تھا؟ نان پارا۔ تو شعر لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ اسی کا ذکر لیا ہے۔ کہنے لگے میں دولت والوں کی تعریف کروں، اس بلا میں میری بلا پڑ جائے۔ کہنے لگے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے نبی کا گدا ہوں، میں تو ان کا گدا ہوں، اور میرا دین پارہ نا نہیں۔ یہ دین کے ٹکڑے کچھ پیسوں کے لیے میں اپنا دین بیچنے والا نہیں ہوا۔ اس کو جواب دیا۔ حالانکہ اس نے کہا تھا کہ آپ 2 شعر لکھ دو اور زمین لے لو مجھ سے۔ کہا نہیں، میں دین نہیں بیچ سکتا تمہاری تعریف کر کے۔ بہت کمال دیا تھا۔ آپ نے شاعری بھی کی، جو سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بریلی میں لکھا نا بیٹھ کے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے یہ۔ امریکہ چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، جس کونے میں کوئی مسلمان اہل سنت کا ملے گا نا، تو وہاں پہ یہ سلام سننے کو ملے گا۔ کتنی بڑی کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ لکھا یہاں بیٹھ کے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہ کتنی یونیورسٹیوں پہ ان کے ابھی تک ریسرچ ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے